ریڈیو پاکستان نوجوانوں کے لیے پروگرام پیش کیا جاتا ہے ہم نوجوان. پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور. السلام علیکم. پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذیشان شاہد. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں محمد کاشف خان. جی تو نوجوان ساتھیوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں. آمین. نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر صبر و برداشت، اخوت و بھائی چارے کو فروغ دیں اور ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے اہم کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے مستقبل کے لیے دعا کریں. رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں سلسلہ نعت میرا نذرانہ، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے نعت خواں طلباء. آئیے سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیان سرور فریدی، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انب رشید، اور ان کا تعلق جو ہے وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہیں. دونوں نعت خوانی کرتے ہیں، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کب سے نعت خوانی کر رہے ہیں اور نعت خوانی کا شوق انہیں کیسے ہوا. انب، کیا بتائیں گی آپ، نعت خوانی کب سے کر رہی ہیں اور نعت خوانی کا شوق آپ کو کیسے ہوا؟ تقریباً 7-8 سال ہو گئے مجھے نعت خوانی کرتے ہوئے. مجھے شروع سے ہی بہت شوق تھا نعت خوانی کا، یہ فیلڈ مجھے بہت پسند تھی. اپنے دلی خواہش سے میں یہاں پر آئی ہوں، اس فیلڈ کو میں نے اپنایا ہے. سفیان، آپ کیا بتائیں گے؟ جی، بچپن سے مجھے بہت شوق تھا نعت خوانی کا. میں نے مختلف ثنا خان کی نعت سنتا تھا. پھر آہستہ آہستہ میں نے پہلی مرتبہ اسکول میں نعت پڑھی، وہاں پہ اساتذہ نے مجھے اپریشیٹ کیا. اس کے بعد فیملی نے سپورٹ کیا، پھر میں نے باقاعدہ تربیت حاصل کی. اچھا، میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ نعت خوانی جو ہے وہ بہت زیادہ، جسے کہہ سکتے ہیں، اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو کس سے تربیت لے رہے ہیں نعت خوانی کی، اور کس چیز پر زیادہ نعت خوانی میں فوکس کیا جاتا ہے؟ پہلے میں نے حفظ کیا تھا تو میں مدرسے میں جاتی تھی، وہاں پہ جو میری استاد تھیں وہ نعت خواں تھیں. پہلے میں نے ان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، انہوں نے مجھے بہت شوق سے مجھے سکھایا. پھر میں کالج میں گئی تو وہاں پہ بھی بہت سارے مقابلوں میں نے حصہ لیا، وہاں پہ میری پوزیشن بھی آئی. سفیان، آپ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے نعت خوانی کی جو ہے آپ پریکٹس کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ فیملی میرے بھائی شہزاد فریدی صاحب، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، ان سے میں نے تربیت حاصل کی. تو کس چیز پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے؟ تلفظ پہ، ادائیگی پہ؟ تلفظ بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ایک طرز ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. انب، جب آپ نعت خوانی کرتی ہیں تو کیا فیل کرتی ہیں؟ بس اندر ہی اندر ایک نعت خوانی، جب بھی میں کہیں نعت پڑھوں مجھے ایسے دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوش قسمت ایک چنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی نعت خوانی بیان کر رہی ہوں. یعنی ایک اندر سے خوشی فیل ہوتی ہے کہ میں کچھ ہے میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل چنا ہے. سفیان، آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ جی، بہت زیادہ دلی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ نعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے چنا ہے تو ایک فخر، باعث فخر ہے میرے لیے. انب، کون سی نعت جو ہے آج آپ سنائیں گی ہمیں؟ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں
سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کن کن کمپٹیشنز میں ون کیا، کن کن کمپٹیشنز میں آپ نے حصہ لیا، کیا بتانا چاہیں گے؟ شروع میں اسکول لیول پہ ہمارے اسکول میں سالانہ مقابلہ ہوتا تھا پورے اسکول کا، جب تک میں اسکول میں رہی ہوں فرسٹ میں ہی آتی رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے کالج میں جب ایڈمیشن لیا، 4 سال میں پڑھی تھی کالج میں، چاروں سال ہمارا سالانہ مقابلہ ہوتا تھا اور چاروں سال میں ہی فرسٹ آئی ہوں۔ اس کے بعد اب میں نے اسلامی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، یہاں پہ میں سیکنڈ آئی ہوں اب اس مقابلے میں۔ سفیان، آپ بتائیے آج آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے بے یار و مددگار جینے کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، ایسا
تجھے خالق نے. سفیان، کن کن مقابلوں میں شرکت کی اور کیا پوزیشنز رہی ہیں آپ کی؟ سب سے پہلے اسکول لیول پہ میں نے کافی کمپٹیشنز میں جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اس کے بعد تحصیل لیول پہ سیکنڈ پوزیشن، اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اچھا، جو نوجوان اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، نعت خوانی کا شوق رکھتے ہیں، کیا کہیں گے ایسے نوجوانوں کو؟ جو شوق رکھتے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نعت خوانی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ایک پراپر وے سے، مطلب کہ پہلے استاد کی ہدایت کے مطابق جو اپنے تلفظ، اپنی طرز کو بہتر کریں اور پراپر وے سے اس فیلڈ میں آئیں. اچھا اینب، آپ بتائیں کہ جو خواتین جو ہیں نعت خوانی کرنا چاہتی ہیں، کیا کہیں گے ایسی خواتین کو آپ؟ ایسی فیمیل جنہیں شوق ہے نعت خوانی کرنے کا، وہ ضرور آگے آئیں، پہلے اپنی تربیت کریں، سیکھیں بالکل صحیح انداز میں، پھر وہ آگے آئیں. فیوچر کیا پلان کیا ہوا ہے، کیا بننا ہے مزید، کس طریقے سے جو ہے ملک کا نام روشن کرنا ہے؟ میرا فیوچر یہ ہے میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کروں، اس کے بعد مجھے انڈسٹریل لیول پہ جانے کا بہت شوق ہے. سفیان، آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں اپنے استاد صاحب سے ایکسپرٹیز حاصل کر رہا ہوں، حاصل کرتا رہوں اور اپنے والدین اور اپنے ملک کا نام روشن کروں اسی فیلڈ میں. ہمارے ساتھ موجود تھے سفیان سرور فریدی. سفیان سرور فریدی کا جو تعلق ہے وہ یونیورسٹی کالج آف ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل سائنسز اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ہے، اور ہمارے ساتھ موجود تھیں اینب رشید، اور اینب رشید کا جو تعلق ہے وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ کہ جو ان کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان میں کامیاب کرے، اور یہ اپنی اپنی فیلڈز میں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان میں، اور یہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں. آج آپ پروگرام کے مہمان بنے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلہ نعت میرا نذرانہ، جس میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے نعت خواں طلباء، اور ان کے ساتھ شریک گفتگو تھے پروگرام پروڈیوسر محمد کاشف خان. نوجوان ساتھیوں، نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. معاشرے نوجوانوں کی محنت سے ترقی کرتے ہیں. پروگرام میں سلسلہ شامل کرتے ہیں فن پارا، جس میں آج ہمارے مہمان ہیں کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء. عفیفہ عبید جو ہیں ان کا تعلق جو ہے یزوان سے ہیں، نرمین جو ہے ان کا تعلق لودھرا، اور علی قادر جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بھاول نگر سے ہے، اور یہ کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آج یہ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے. نرمین، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بتائیے گا کہ آپ اپنی فیلڈ میں کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں اور کس طریقے سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنا چاہتی ہیں؟ بچپن سے میرا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا کلرز میں اور ڈرائنگز میں اور پینٹنگز میں، جس کی وجہ سے میں نے سوچا تھا آئندہ بھی میں اپنی فیلڈ میں جو میں نے ایک پروفیشن کو پرسو کرنا ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ڈیزائن اور فائن آرٹس ہی ہوگا. اور اس طرح پھر میں نے ادھر یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ایڈمیشن لیا تھا گرافک ڈیزائن کے اندر. فردر فیوچر کے اندر میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان میں جس طرح کرافٹ بہت زیادہ فیمس ہے لوگوں کا، لوکلی بہت زیادہ لوگ کرافٹ کرتے ہیں، آرٹ کا کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ کام جو ہے لوگوں کا، یہ دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے. پاکستان میں لوکل آرٹسٹ بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا کام سرفیس پہ نہیں آتا اور دنیا کو نہیں پتہ چلتا ان کاموں کا. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کاموں کو پروموٹ کروں، اور اسی لیے میں نے گرافک ڈیزائن چوز کیا، اور گرافک ڈیزائن میں بھی میں چاہتی ہوں کہ آگے میں کریکٹر ڈیزائن کو پرسو کروں. تو نرمین، آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر آپ کو کیا کچھ فیسلٹیز ہیں اور آپ کی کچھ اچیومنٹس ہیں تو وہ بھی نوجوانوں کو بتائیے گا. ہاں جی، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کافی اسٹوڈیوز پرووائڈ کیے گئے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈیزائن کے بھی اسٹوڈیوز ہیں، فوٹوگرافی کے اسٹوڈیوز ہیں، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ اسٹوڈیوز ہیں جہاں ہم جا کے اپنے اسکلس کو پالش کر سکتے ہیں، ہم کوئی نیو اسکلس سیکھ سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک کھاکڑا آرٹ گیلری بنائی گئی ہے جو کہ جنوبی پنجاب کی پہلی ایک آرٹ گیلری ہے، اور وہاں پہ ہر سال ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، تھیسز لگتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، انویٹیشن لیٹرز جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. بھاولپور میں لوگوں کو بہت اویئرنیس ہوئی ہے کہ آرٹ کیسی ہوتی ہے، اور لوکل آرٹسٹس کو بھی ایک موقع ملا ہے کہ وہاں آ کے یہ اپنے کام کو دکھائیں لوگوں کو. تو عفیفہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو بتائیے گا آپ کس طریقے سے اپنے ادارے کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، کس طریقے سے آپ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں؟ بچپن سے مجھے آرٹ اور ڈیزائن میں کافی انٹرسٹ تھا، کلرز کی طرف میرا رجحان زیادہ تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اسلامی یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایڈمیشن لیا، جہاں پہ میں اپنے شوق کے مطابق کام کر رہی ہوں اور بہت کچھ مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں آرٹ سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، اور جو آرٹ ہے وہ ہمارے کلچر کو پریزنٹ کر رہا ہے. میں پاکستان کا نام
نام روشن کرنا چاہ رہی ہوں, پاکستان کی جو آرٹ ہے اور کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہوں اپنے کام کے تھرو. آپ کی اسپیشلٹی کس ورک میں زیادہ ہے, آپ کس چیز کو زیادہ فوکس کرتی ہیں؟ جو میری جو اسپیشلٹی ہے وہ میں گرافک ڈیزائن میں کام کر رہی ہوں. ہمارے ساتھ علی قادر بھی موجود ہیں, اور علی قادر بھی یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن دی اسلام یونیورسٹی بہاولپور کے طالب علم ہیں. کیا کچھ سوچتے ہیں, کیا کچھ انہوں نے کرنا ہے, کیا بتانا چاہیں گے نوجوانوں کو اپنے بارے میں آپ؟ آرٹ میں میرا انٹرسٹ تھا اور میں سٹارٹ سے ایک پلیٹ فارم کی تلاش میں تھا کہ مجھے ایسا کوئی پلیٹ فارم ملے جہاں پہ میں جو ہے پرسو کر سکوں اپنی ساری ایکٹیویٹیز, لیکن مجھے ایسا کوئی پلیٹ فارم ملا نہیں تھا. اور جب مجھے پتہ چلا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے نام سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے, تو میری فرسٹ پرائیورٹی یہیں پہ ایڈمیشن لینا تھا. اس کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا. فردر اب میں یہ چاہتا تھا کہ جیسے مجھے اس چیز کی اویئرنیس نہیں تھی, باقی لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ مطلب کہ وہ اپنا آرٹ یا اپنا ڈیزائن جو ہے ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جا کے وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے گرافک ڈیزائن میں نے چوز کیا. نرمین, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فیوچر کیا پلان کیا ہوا ہے, مزید آگے کیا کچھ کرنا ہے؟ فیوچر میں میری پلاننگ یہی ہے کہ آگے میں مطلب ایک اچھی جگہ سے اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کروں, اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک پاکستان میں ایسا ایک اسٹوڈیو بناؤں جہاں پہ میں کریکٹر ڈیزائننگ کی پریکٹس اسٹارٹ کروں, اور وہاں پہ میں اپنے جونیئرس کو بھی موقع دوں کہ جونیئرس بھی آئیں, وہ ساتھ میں انٹرنشپس بھی کریں, اور نیا جو ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اس کی پالش ہو سکے. عفیفہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو نوجوان یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی فیلڈ آف انٹرسٹ ہے اس میں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں, آپ کیا کہیں گی ایسے نوجوانوں کو؟ جی میں بالکل ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو ایک ایسی فیلڈ میں آنا چاہیے جو آپ کو ایک نئی سوچ دے, آپ چیزوں کو نئے پرسیپشن سے دیکھنا شروع کریں, آپ کی چیزوں کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ بدلے, آپ چیزوں کو نئے طریقے سے دیکھیں, اور آپ کے لیے یہ ایک اچھا ثابت ہو سکتا ہے ہمارا آرٹ کالج. اگر آپ لوگ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, آرٹ سے ریلیٹڈ, رنگوں سے ریلیٹڈ. اور صرف آرٹ نہیں ہے, گرافک ڈیزائن آگے مارکیٹنگ میں چلا جاتا ہے, آپ ایڈ ایجنسیز میں جا سکتے ہیں, آپ کے لیے بہت ساری فیلڈز ہیں. تو علی, آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے, کس طریقے سے آگے فیوچر پلاننگ کی ہوئی ہے, مزید کیا کچھ کرنا ہے آپ نے؟ میرا آگے گول جو ہے, میں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ میں نے کرنی ہے لوگو ڈیزائننگ میں. گرافک ڈیزائننگ میں ڈفرینٹ میجرز آ جاتے ہیں ڈفرینٹ, تو اس میں جو ہے کریکٹر ڈیزائننگ ہے, لوگو ڈیزائننگ ہے, ٹائپوگرافی ہے. تو میرا جو بیسک انٹرسٹ ہے گرافک ڈیزائننگ میں وہ ہے میرا لوگو ڈیزائننگ میں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ مطلب لوگو ڈیزائننگ کو پاکستان میں ایک نئے ویو سے اسے دکھاؤں, پروموٹ کروں. عفیفہ, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر آپ کو پریکٹیکل ورک کے لیے کیا کچھ فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ پریکٹیکل ورک کے لیے ہمارے لیے لیبز بنائی گئی ہیں, جس میں ہمارے پاس گرافک اسٹوڈیو لیب ہے, ہمارے پاس ٹیکسٹائل لیب ہے, ہمارے پاس فیشن اسٹوڈیو لیب ہے, ہمارے پاس فوٹوگرافی لیب ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب ریسنٹلی ساؤدرن پنجاب کی سب سے پہلی ہاکڑا آرٹ گیلری بنائی گئی ہے, جس میں ہم لوگ اپنا کام ڈسپلے کر سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. نرمین, کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے جس طریقے سے ابھی عفیفہ نے بتایا کہ ہمیں یہ کچھ پریکٹیکل سہولیات اویلیبل ہیں وہاں پر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سہولیات جو ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کافی ہیں؟ کافی تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا ہماری یونیورسٹی نے کہ یہ اتنی سہولیات بھی انہوں نے پرووائڈ کی ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ اپنے جو اسٹوڈیوز انہوں نے بنائے ہیں انہیں بہتر بھی بنا رہے ہیں اور زیادہ بھی بنا رہے ہیں. مطلب پہلے ہمارے یونیورسٹی میں پرفارمنگ آرٹس کا اسٹوڈیو نہیں تھا, اب پرفارمنگ آرٹس کا اسٹوڈیو اسی منتھ ہماری یونیورسٹی میں بنا, اور فردر ان کا ارادہ ہے کہ یہ اور بھی اسٹوڈیوز بنائیں گے جہاں سے اسٹوڈنٹس کے جو مائنر سبجیکٹس کے بھی اسکلز ہوتے ہیں وہ بھی پالش ہو سکیں. اچھا علی, آپ بتائیے گا کیا کچھ ابھی اچیومنٹس حاصل کرنی ہے؟ پہلا میرا گول تو یہی ہے نا کہ مطلب میں اویئر کروں لوگوں کو, مطلب کہ جو انٹرسٹ ہیں, جو پلیٹ فارم کی تلاش کرتے ہیں لیکن انہیں ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم نہیں ملتا, یا اگر ملتا بھی ہے تو مطلب کہ وہ ان کے اپروچ سے بہت دور ہوتا ہے. تو میری پہلی کوشش تو یہ ہے کہ مطلب اویئرنیس, اس کی آرٹ کی, ڈیزائن کی اویئرنیس اتنی کی جائے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو ہے اس کی بھی ایک ویلیو ہے ہماری سوسائٹی میں, پروموٹ نہیں کیا جا رہا. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں کیمپینز ڈیزائن کروں اس بارے میں کہ آرٹ اور ڈیزائن جو ہے یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایک بہت مین رول پلے کرتے ہیں. اچھا نرمین, فیوچر کیسا دیکھتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کا پاکستان میں آپ؟ فیوچر تو گرافک ڈیزائننگ کا بہت ہے, کیونکہ اب دیکھیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے, اور آگے ٹیکنالوجی کے دور میں گرافک ڈیزائن سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جس طرح پاکستان میں اتنی چیزیں ہیں, نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں اور پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, تو گرافک ڈیزائن سے یہ چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں. پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, گیمنگ میں بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, اسٹوری رائٹنگ میں بہت ٹیلنٹ ہے, تو ہم ان چیزوں کو اپنی اینیمیٹڈ موویز سے دکھا سکتے ہیں, ہم نئی گیمز بنا سکتے ہیں جو کہ دنیا میں بہت مشہور ہوں. پاکستان میں اسکوپ بہت زیادہ ہے فردر. عفیفہ, آپ کیا کہیں گی؟
میں یہی کہوں گی کہ جو آگے جو فردر آ رہا ہے دور وہ سارا ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو آپ اگر جیسے گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ آپ کو گیمنگ ڈیزائن کر کے دے سکتا ہے. آج کل ہمارے بچے بہت انٹرسٹڈ ہیں اس چیز کے اندر, گیمنگ ہو گئی اور کیمپینز ڈیزائن کرنے میں بہت انٹرسٹڈ ہیں, تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ فیوچر میں آگے جا کے گرافک ڈیزائن کا کافی اسکوپ ہونے والا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا اس کے بارے میں, آرٹ کے بارے میں, کہ آرٹ جو ہے فن بھی ہے. آرٹ اور ڈیزائن جو ہے یہ بہت ایک اچھا سورس ہے آپ کی ساری جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی نکالنے کا, یا اپنے ایموشنز کو ظاہر کرنے کا, یا اپنی فیلنگز کو ظاہر کرنے کا. اس کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں فیوچر اس کا انشاءاللہ بہت برائٹ ہے, کیونکہ اب یہاں پہ مطلب کہ جسٹ اویئرنیس کی کمی ہے, اور وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگ اویئر ہو جائیں گے اس چیز سے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں, جو کہ کام کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی جیسے جیسے لوگ اویئر ہوں گے, اور آہستہ آہستہ پاکستان میں فیوچر اس کا بہت زیادہ برائٹ ہوگا انشاءاللہ. نرمین, میسج کیا دیں گی ان نوجوانوں کو؟ میں یہی کہوں گی کہ اگر یہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں, اس میں فیوچر بہت برائٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ اپنے ملک کا نام بہت روشن کر سکتے ہیں. ہمارے ملک کو ایسے نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے. جیسے ابھی ہم کووڈ سے گزرے ہیں, اگر ہم آرٹ اور ڈیزائن کو اس وقت کام میں لے آتے ہیں نا, تو ہمارا ملک بہت زیادہ پازیٹیو راستے پر چلے گا. اور اس کے علاوہ بھی اگر مطلب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور ہم لوگوں کو ایک فیوچر کی تلاش ہے جس میں ہم لوگوں کے پاس پاکستان میں جاب زیادہ ہوں, تو ہمیں آرٹ اور ڈیزائن کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور اگر یہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کا فیوچر کافی برائٹ ہو سکتا ہے. عفیفہ, آپ کیا کہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ جو آرٹسٹ ہے وہ اپنا کام گلوبلی دکھا سکتا ہے, تو اس لیے یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہونے جا رہی ہے آگے. اس لیے آپ لوگوں کو ضرور اس چیز میں آنا چاہیے تاکہ آپ پاکستان کی صرف آواز نہ بنے بلکہ پوری انسانیت کی آواز بن سکیں. علی, آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فیوچر جو ہے اس کا بہت زیادہ برائٹ ہے. تو اس لیے جس طرح ہمارے ملک کو ضرورت ہے ڈاکٹرز کی, انجینئرز کی, اسی طرح ہمارے ملک کو آرٹسٹ اور ڈیزائنرز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس کا ایک بہت زیادہ اچھا اور ایک برائٹ فیوچر ہے. اس کا ایک بہت اچھا اور برائٹ فیوچر ہے. عفیفہ عبید, نرمین اور علی قادر کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے یہ اسٹوڈنٹس سے آج وہ ریڈیو پاکستان بھاولپور تشریف لائے, اور جو ان کی فیلڈ آف انٹرسٹ اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور بتایا کہ کس طریقے سے وہ اپنی فیلڈ میں رہ کر اپنے ادارے کا نام, اپنے ملک کا نام, اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں. پروگرام ہم نوجوان میں اپنی شرکت کی, آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. نوجوان ساتھیوں, ابھی آپ سن رہے تھے سلسلہ فن پارا, جس میں آج ہمارے مہمان تھے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء. نوجوان ساتھیوں, نوجوانوں کی محنت میں ملک و قوم کی ترقی پوشیدہ ہے, کیونکہ نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں. موجودہ حکومت بھی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کر رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنایا جا سکے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں سلسلہ نئی منزلیں نئے راستے, جس میں آج آپ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے انٹرویو سنیں گے. اس سلسلے میں آج ہماری مہمان شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم, ڈین فیکلٹی آف سائنس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروگرام پروڈیوسر محمد کاشف خان. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ طلبہ کی کردار سازی میں اور جو مستقبل کے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دنیا بھر میں کیریئر کاؤنسلنگ کی بڑی امپورٹنس ہے, بلکہ جو کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ بہت ہائی فی بھی چارج کرتے ہیں. لیکن ریڈیو پاکستان کا یہ سلسلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی سپورٹنگ ہے اور ان کو ہیلپ کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی کے سفر کو مینیج کریں, اور جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں اس کی آگے کیا کیا منزلیں ہیں, کیا کیا اپرچونٹیز ہیں. تو اپنے کیریئر کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور کیریئر کی ڈفرینٹ چوائسیز لینے کے لیے, ان کو مینیج کرنے کے لیے, مختلف تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے کیریئر ڈیولپمنٹ کے دوران آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ. تو انفیکٹ کیریئر کاؤنسلنگ کی کوئی گلوبل ڈیفینیشن ہے نہیں. تو اگر آپ کے پاس کیمسٹری کی ڈگری ہے, میں خاص طور پہ اس پروگرام میں کیمسٹری کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ آئی ایم اے کیمسٹ. اگر آپ کے پاس کیمسٹری کی ڈگری ہے تو یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو کہ آپ کو الاؤ کرتا ہے مختلف فیلڈز میں جانے کے لیے. فار ایگزامپل, آپ کی جو بیسک, جس کا تو ہر ایک کو پتا ہے جس فیلڈ کا, وہ ٹیچنگ ہے کہ کالج لیول پر آپ ٹیچنگ کر لیں یا یونیورسٹی میں ٹیچ کر لیں. اس کے علاوہ آپ اگر کیمسٹ ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یو کین بی این انالیٹیکل کیمسٹ, اور
یا کوالٹی کنٹرول ان انڈسٹری. اور انڈسٹریز کون کون سی ہو سکتی ہیں جس میں ایک کیمسٹ کی انڈکشن ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایگرو کیمیکل انڈسٹری ہو سکتی ہے, بایو ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے, کیمیکل اور پالیمر مینوفیکچررز ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل ایجنسیز ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ فوڈ کمپنیز ہو سکتی ہیں, گورنمنٹ ایجنسیز ہو سکتی ہیں, ہاسپٹل لیبارٹریز ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ ملٹی ڈسپلنری کنسلٹنسی اور ٹیسٹنگ کمپنیز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کمپنیز اور پبلک ہیلتھ لیبارٹریز. یہ تمام وہ ادارے ہیں, یہ تمام وہ لیبارٹریز ہیں جہاں پر ایک کیمسٹ کی بہت اچھی جاب ہو سکتی ہے. تو جاب جو ہے ظاہر اس کے ڈفرینٹ لیول ہوں گے. اگر آپ بی ایس کے بعد یا ایم ایس سی کے بعد جاب کرتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ویل پیڈ نہیں ہو سکتی, لیکن جو ہی اگر آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اور آپ ویل ورسڈ ہو جاتے ہیں, آپ کی اچھی پبلیکیشنز ہوتی ہیں, تو پھر آپ کو ریپیوٹیبل کمپنی انٹرنیشنلی بھی ہائر کر لیتی ہیں اور اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ہے جتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا اتنا زیادہ آپ کے پاس کانفیڈینس بھی پھر آ جائے گا, کیونکہ کانفیڈینس جو ہے نا, پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ہے وہ کانفیڈینس لے کر آتا ہے, اور اس کانفیڈینس کے بلبوتے پر آپ کو اچھی جابس ہنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پاکستان میں بھی آپ کو اچھی جابس مل سکتی ہیں. یہ جو کیمسٹ کی جاب ہے, جب آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ پیور ریسرچ کے حوالے سے ہو, کیونکہ ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں وہ بیسک ریسرچ کرواتی ہیں, اور پھر بیسڈ آن دیٹ بیسک ریسرچ وہ اپلائیڈ ریسرچ میں جاتے ہیں. جو پیور ریسرچ ہے یا بیسک ریسرچ ہے, اس میں آپ ڈفرینٹ پروسیسز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, انالیسس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے. اور جو اپلائیڈ ریسرچ ہے اس میں آپ پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور مارکیٹنگ ہوتی ہے. اور جو کیمسٹ کا کام ہے وہ کوالٹی کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پروڈکٹ آپ نے بنائی ہے مارکیٹ کے لیے اس کی کوالٹی کیسی ہے. انالیسس ہوتا ہے جس میں ڈھیروں چیزوں کا اس کو کریکٹرائز کرنا ہوتا ہے. تو یہ سب کا سب جو ہے تھرو ٹریننگ آپ اگر اس قابل ہیں کہ آپ انالیسس اچھی کر سکتے ہیں چیزوں کی, آپ کے پاس تھیوریٹیکل نالج بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ہینڈز آن ٹریننگ بھی کر رکھی ہے ڈفرینٹ اکوپمنٹس پر, یعنی جابس تو بے انتہا ہیں کیمسٹ کے لیے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, ہر جگہ پر آپ کو کیمسٹری نظر آتی ہے. آئی مین ریت کے ذروں سے لے کر گلیکسیز دیکھیں, سب کی سب اس میں کیمسٹری انوالو ہے. تو آپ کیمسٹری کو سمجھتے کتنا ہے, جتنا آپ سمجھیں گے اتنا زیادہ آپ ڈیپتھ میں جا کر سمجھیں, اور یہ سمجھ جو ہے کیمسٹری کی سمجھ آپ کو ایک اچھی اپرچونٹی دے سکتی ہے جاب کی. آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ خوب دل لگا کر پڑھیں. کیمسٹری کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ جس میں جاب اپرچونٹیز نہیں ہے. میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ کسی ایسے فیلڈ میں مت جائیں, بھیڑ چال مت چلیں کہ فلاں یہ کام کر رہا ہے تو مجھے بھی وہ کام کرنا چاہیے. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پھر اس فیلڈ میں سیچوریشن ہو جاتی ہے. آپ کچھ نیا کریں جہاں پر لوگ کم جاتے ہیں. لائک ان پاکستان اب فورینزک سائنسز میں بہت زیادہ کیمسٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک فورینزک سائنٹسٹ ایک اچھا کیمسٹ ہوتا ہے, اور ایک کیمسٹ جو ہے کہیں پر بھی جو ڈفرینٹ ڈسپلن کی ریسرچ ہے اس میں آرام سے وہ سوئچ کر سکتا ہے. آئی مین وہ بایو کیمسٹری میں بھی کام کر سکتا ہے, بایولوجی میں بھی جا سکتا ہے تھوڑی سی سکلز کے ساتھ, کیونکہ ہر چیز کی بیس کیمسٹری ہے. کیمسٹری از دا موسٹ اسینشیل سبجیکٹ ان بیسک سائنسز. تو کیمسٹری پڑھیے اور اپنے کیریئر کو آگے لے کر چلیے. نوجوان ساتھیوں, ہمارا سلسلہ نئی منزلیں نئے راستے, اور آج ہمارے ساتھ موجود تھیں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم, ڈین فیکلٹی آف سائنس, دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور, اور ان کی باتیں آپ نے سنی. امید ہے کہ ان کی یہ باتیں کو آپ کے مستقبل میں پلاننگ کے حوالے سے ضرور کام آئیں گی. پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ, آج آپ نے پروگرام ہم نوجوان میں شرکت کی, آپ کا بے حد شکریہ. نوجوان ساتھیوں, ابھی آپ سن رہے تھے سلسلہ نئی منزلیں نئے راستے. نوجوان ساتھیوں, نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ وطن عزیز کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے پاکستان کو ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ پاکستان ہماری جان, ہماری شان, ہماری آن ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد ذیشان شاہد کو دیجیے اجازت, اس پیغام کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. ہم کسی سے کم نہیں, اس کا ہم کو ہے یقین. نوجوانوں کے لیے پروگرام پیش کیا گیا ہم نوجوان. پیشکش
रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर।